غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائزہ۔ اس جائزے کے لیے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ اخلاق کے 4 بنیادی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان میں ہر سوال کا ایک جواب نہیں بلکہ بہت سے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ اصلی اور انتہائی بھلائی کیا ہے جس کو پہنچنا انسانی سعی و عمل کا مقصود ہونا چاہیے، جس کے معیار پر انسان کے طرز عمل کو پرکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اچھا یا برا، صحیح یا غلط ہے۔ اس سوال کا کوئی ایک جواب نہیں بلکہ بہت سے جوابات ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ بھلائی خوشی ہے، دوسرے کے نزدیک وہ کمال ہے، تیسرے کے نزدیک وہ فرض برائے فرض ہے۔ پھر خوشی سے متعلق سوالات ہیں۔ ایک ایسی خوشی جسمانی و نفسانی خواہشات سے حاصل ہونے والی خوشی، یا ذہنی ترقی سے ہونے والی خوشی، یا خود کو آرٹ یا روحانیت سے آراستہ کر لینے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشی۔ پھر یہ کس کی خوشی؟ ہر شخص کی اپنی خوشی، یا جماعت کی خوشی جس سے انسان وابستہ ہے، یا تمام انسانوں کی خوشی، یا فی الجملہ دوسروں کی خوشی۔ پھر کمال کو مقصود قرار دینے والوں کے لیے بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کمال کا تصور اور اس کا معیار کیا ہے؟ کمال کس کا مقصود ہے؟ فرد کا، جماعت کا، یا انسانیت کا؟ جو لوگ فرض برائے فرض کے قائل ہیں وہ غیر مشروط واجب الاطاعت قانون فرض کی بے چون و چرا اطاعت ہی کو آخری و انتہائی بھلائی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ قانون فی الواقع ہے کیا؟ اس کو کس نے بنایا؟ کس کا قانون ہونے کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات مختلف گروہوں کے نزدیک مختلف ہیں۔ وزراء، جنرلز، ججز، شارعین، معلمین، معاشی ذرائع کو کنٹرول کرنے والے، تمدن کے کارخانے چلانے والے کارکن، ہر ایک گروہ بھلائی کا الگ معیار رکھتا ہے۔ دوسرا سوال فلسفہ اخلاق کا ہے۔ دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس خیر و شر کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ماخذ جہاں سے اچھا اور برا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے معلوم کیا جا سکے۔ اس کے جوابات بھی انسان کے نزدیک مختلف ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ ذریعہ و ماخذ انسانیت کا تجربہ ہے۔ نمبر 2، کسی کے نزدیک وہ ذریعہ و ماخذ قوانین حیات ہے۔ نمبر 3، کسی کے نزدیک وہ ذریعہ و ماخذ وجدان ہے۔ کسی کے نزدیک وہ ذریعہ و ماخذ عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق کے لیے کوئی مستقل اصول یا متعین معیار نہیں ہے۔ وہ سیال مادے کی طرح بہتا رہتا ہے اور مختلف صورتوں اور پیمانوں میں ڈھلتا رہتا ہے۔ انسانی تجربہ جاری و ساری ہے۔ وہ ناقص تجربہ اور ناقص معلومات کی وجہ سے خیر و شر کے لیے مستقل متعین معیار فراہم نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ قوانین حیات و حالات کا ہے۔ بھلائی یا برائی جاننے کے لیے آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب ان قوانین و حالات کا علم قابل اطمینان حد تک آپ کی گرفت میں آ جائے، یا نہیں تو ناکافی معلومات کی بنیاد پر مختلف لوگ مختلف فیصلے کرتے رہیں گے کہ ان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور ہر وقت اپنے فیصلے بدلتے رہیں۔ آج کا خیر کل شر ہو جائے اور آج کا شر کل خیر قرار پائے۔ عقل و وجدان کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس ساری بدنظمی نے اخلاق کے لیے کوئی پائیدار بنیاد باقی ہی رہنے نہیں دی۔ پہلے جھوٹا جھوٹ بولتا تھا مگر معیار اخلاق سچائی ہی کو مانتا تھا، لیکن آج کے فلسفوں نے جھوٹ کو خیر بنا دیا ہے اور جھوٹ بولنے کا ایک مستقل فن مدون کیا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر قومیں اور سلطنتیں جھوٹ پھیلا رہی ہیں۔ تیسرا سوال فلسفہ اخلاق کا تیسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ قانون اخلاق کے پیچھے وہ قوت کون سی ہے جس کے زور سے یہ قانون نافذ ہو۔
اس کے جوابات بھی مختلف ہیں۔ کمال اور مسرت کے پرستار کہتے ہیں کہ خوشی یا کمال کی طرف لے جانے والی بھلائیاں اپنی پیروی کرانے کی طاقت آپ ہی اپنے اندر رکھتی ہیں، اور رنج و پستی کی طرف لے جانے والی برائیاں آپ اپنے ہی زور پر اپنے سے اجتناب کرا لیتی ہیں۔ اس کے سوا قانون اخلاق کے لیے کسی خارجی اقتدار کی ضرورت نہیں۔ کوئی گروہ کہتا ہے کہ قانون فرض ہی اپنے آپ قوت نافذہ ہے، کوئی گروہ کہتا ہے کہ سیاسی اقتدار اصل قوت نافذہ ہے۔ اس کی روح سے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں جو پہلے خدا کے لیے تھے۔ کوئی اسٹیٹ کے بجائے یہ اختیارات سوسائٹی کو دیتا ہے۔ بہرحال یہ سب جوابات فساد کی بے شمار صورتیں دنیا میں عملاً پیدا کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ چوتھا سوال، فلسفہ اخلاق کا بنیادی چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا محرک ہے، وہ کون سا موٹیو ہے جو انسان کو اپنے طبعی رجحانات کے علی الرغم اخلاقی احکام کی پابندی پر آمادہ کرے۔ کسی کے نزدیک بس خوشی کی طمع اور رنج و تکلیف کا خوف اس کے لیے محرک ہے، کسی کے نزدیک محض کمال کی خواہش، نقص سے بچنے کی تمنا اس کے لیے محرک ہے، کسی کے نزدیک محض آدمی کا جذبہ احترام اس کے لیے محرک ہے، کسی کے نزدیک اسٹیٹ سے اجر کی امید اور اس کے غضب کا خوف اس کے لیے محرک ہے، کسی کے نزدیک معاشرے سے اجر کی امید اور اس کے غضب کا خوف اس کے لیے محرک ہے۔ ان میں ہر جواب نے عملاً ہمارے اخلاقی نظامات کے اندر تقدم کا مقام حاصل کیا ہے اور اثر ڈالا ہے۔ یہ سب محرکات خوش اخلاقی کے بنسبت بد اخلاقی کے لیے اچھے محرکات ہیں۔ کسی اعلیٰ درجے کی اخلاقیت کے لیے تو یہ تمام محرکات قطعاً ناکافی ہیں۔ یہ مختصر جائزہ ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 75 سال قبل دنیا کی اس وقت کی موجودہ اخلاقی حالت کا لیا اور بتایا کہ دنیا میں اس وقت ایک ہماگیر اخلاقی انتشار پایا جاتا ہے۔ خدا سے بے نیاز ہو کر انسان کوئی ایسی بنیاد نہیں پا سکا جس پر وہ قابل اطمینان طریقے سے اپنے اخلاق تعمیر کرتا۔ اخلاق کے سارے بنیادی سوالات اس کے لیے حقیقتاً لاجواب ہو کر رہ گئے۔ نہ خیر برتر کا سراغ لگا، نہ خیر و شر کے معلوم کرنے کا ماخذ، نہ وہ اقتدار جو اخلاق کے لیے قوت نافذہ بن سکے، اور نہ وہ محرک جو انسانوں کو راستی پر عمل کرنے اور ناراستی سے پرہیز کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اخلاق کے لیے صحیح بنیاد۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تلاش و تحقیق سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق کے لیے صرف ایک ہی بنیاد صحیح ہے اور وہ اسلام فراہم کرتا ہے۔ یہاں فلسفہ اخلاق کے تمام بنیادی سوالات کا جواب ہم کو ملتا ہے، اور ایسا جواب ملتا ہے کہ جس کے اندر وہ کمزوریاں موجود نہیں ہیں جو فلسفیانہ جوابات میں پائی جاتی ہیں، اور یہاں ایک ایسی ہماگیر اخلاقی رہنمائی ملتی ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کے انتہائی ممکن درجات تک ہمیں لے جا سکتی ہے۔ یہاں وہ اخلاقی اصول ملتے ہیں جن پر ایک صالح ترین نظام تمدن قائم ہو سکتا ہے اور انسانی زندگی کو موجودہ فساد عظیم سے وہ بچا سکتی ہے۔ اسلام کے نزدیک فلسفہ اخلاق نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں ان سب پر مقدم ایک اہم اور بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ اسلام سب سے پہلے اسی سوال کی طرف توجہ کرتا ہے، ہمیں بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت خدا کے بندے اور نائب کی ہے۔ یہاں انسان کو جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آیا ہے وہ سب خدا کی ملک ہے، حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم اور وہ تمام قوتیں بھی جو اس جسم میں بھری ہوئی ہیں انسان کی اپنی ملک نہیں ہے بلکہ خدا کی ملک ہے۔ خدا نے ان تمام چیزوں پر تصرف کرنے کے اختیارات دے کر یہاں اپنے نائب کی حیثیت سے مامور کیا، اور اس ماموریت میں اس کا امتحان ہے۔ امتحان کا آخری نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکلے گا بلکہ آخرت میں نکلے گا، اور یہ امتحان
کسی ایک امر میں نہیں بلکہ تمام امور میں ہے، کسی ایک شعبہ زندگی میں نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی پوری زندگی میں ہے۔ نفس و جسم کی جتنی قوتیں اور اختیارات انسان کو دی گئی ہیں، سب کا امتحان ہے۔ انسان کی حیثیت کے اس تعین کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے لیے اخلاقی طرز عمل کے تعین کا حق ہی سرے سے انسان کو حاصل نہیں رہتا، بلکہ اس کا فیصلہ کرنا خدا کا حق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فلسفہ اخلاق کے وہ تمام سوالات جن کو فلسفیوں نے چھیڑا ہے، اطمینان بخش طریقے پر حل ہو جاتے ہیں، اور انسان کے خلیفہ ہونے کی حیثیت کے تعین سے یہ بات خود متعین ہو جاتی ہے کہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہونا اور اس کی رضا کو پہنچنا ہی وہ بلند ترین بھلائی ہے جو مقصود بالذات ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی متعین ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے نیک اور بد، صحیح اور غلط کے علم کا ماخذ خدا کی ہدایت ہے، اور اس کے سوا دوسرے ذرائع اس اصل ماخذ کے مددگار تو بن سکتے ہیں مگر خود اصل ماخذ نہیں بن سکتے۔ نیز یہ امر بھی طے ہو جاتا ہے کہ قانون اخلاق کے واجب الاطاعت ہونے کی اصل بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ خدا کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے، اور یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی پابندی اور برے اخلاق سے اجتناب کے لیے اصل محرک خدا کی محبت، اس کی رضا کی طلب اور اس کی ناراضی کا خوف ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر جو اخلاقی سسٹم بنتا ہے، اس کے اندر نہایت متوازن اور متناسب طریقے سے وہ تمام اخلاقی سسٹم اپنی اپنی موزوں جگہ پا لیتے ہیں جو فلسفہ اخلاق کے مفکرین نے تجویز کیے۔ یہاں خوشی کا ایک مقام ہے، مگر اس سے مراد وہ خوشی اور خوشحالی ہے جو خدا کے قانون کی پیروی سے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہو، اور یہ خوشی و خوشحالی جسمانی و مادی بھی ہے، ذہنی و نفسی بھی ہے، فنی اور روحانی بھی ہے۔ نیز یہ خوشی و خوشحالی فرد کی بھی ہے، جماعت کی بھی ہے، اور تمام انسانیت کی بھی۔ ان مختلف خوشیوں میں تصادم نہیں بلکہ توافق ہے۔ یہاں کمال کا بھی ایک مقام ہے، مگر وہ کمال جو خدا کے امتحان میں 100% نمبر پانے کا مستحق ہو، اور یہ فرد کا، جماعت کا، قوم کا، پوری انسانیت کا، غرض سبھی کا کمال ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادیں جو اخلاق انسانی کی تعمیر کے لیے اسلام نے ہم کو دی ہیں۔ اسلام کسی ایک قوم کی جائیداد نہیں بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے، اور سارے انسانوں کی فلاح اس کے پیش نظر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔